اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اندعو من دون اللہ ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على اعقابنا بعد اذ هدانا اللہ كالذی استهوته الشیاطین في الارض حیران له اصحاب يدعونه الى الهدى ائتنا قل ان هدى الله هو الهدى وامرنا لنسلم لرب العالمین۔ یہ سورۃ الانعام کے 90 رکوع آیت نمبر 71 میں اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد مبارک ہے، کہو کیا ہم اللہ کے سوا انہیں پکارے جو ہمیں نہ نفع دے سکتے ہیں اور نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، اور جب ہمیں اللہ نے سیدھی راہ دکھا دی ہے تو کیا ہم الٹے پاؤں پھر جائے، اور کیا ہم اس شخص کی طرح ہو جائے جسے جنگل میں شیطانوں نے راستہ بلا دیا ہو اور وہ بھٹکتا پھر رہا ہو، جبکہ اس کے ساتھی اسے صحیح راستے کی طرف بلا رہے ہو کہ ہمارے پاس چلے آؤ۔ کہو قل ان الہدی ہدی اللہ، کہ اللہ کا بتایا ہوا راستہ ہی صحیح راستہ ہے، وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، اور ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ رب العالمین کے تابع رہیں۔ گویا حق کی معرفت اور ہدایت حاصل ہونے کے بعد گمراہی کا راستہ اختیار کر لینا انتہائی قبیح اور قابل نفرت عمل ہے۔ اس آیت مبارکہ میں مشرکین کی دعوت شرک کی تردید اور اس پر تعجب کا اظہار کیا گیا ہے۔ اگلی آیت میں اللہ کا ارشاد ہے وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور یہ کہ نماز کی پابندی کرو اور ڈرتے رہو اللہ سے، اور وہی ہے جس کے سامنے تم سب اکٹھے ہوگے۔ اس آیت مبارکہ میں 3 باتوں کا حکم دیا گیا ہے۔ نمبر 1، اللہ کے لیے اخلاص جس میں شرک کی ذرہ برابر آمیزش نہ ہو۔ نمبر 2، نماز اور عبادت صرف اللہ کے لیے ہو۔ نمبر 3، ہر حال میں تقوی، خفیہ بھی اور علانیہ بھی۔ تقوی کا آسان مفہوم یہ ہے کہ ہر ایسے کام سے بچنا جس سے اللہ کے دین اور شریعت کی مخالفت ہوتی ہو، ہر ایسے کام سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں نماز کی پابندی اور کامل طور پر دین پر چلنے والا بنائے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آذَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، اور وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد آزر سے کہا کہ کیا تم بتوں کو معبود قرار دیتے ہو؟ انی اراک وقومک فی ضلال مبین، میں تمہیں اور تمہاری قوم کو واضح گمراہی میں مبتلا پاتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے والد اور اپنی قوم کو بت پرستی میں مبتلا پایا تو 2 ٹوک انداز میں فرمایا کہ میں تمہیں اور تمہاری قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھتا ہوں، کیونکہ جن درختوں اور پتھروں کی تم پرستش کرتے ہو وہ تمہارے خالق نہیں، بلکہ حقیقت میں تم ان سے افضل ہو۔ وہ بے اختیار ہے جبکہ تم کچھ نہ کچھ قدرت اور اختیار رکھتے ہو۔ مشرک لکڑی، پتھر اور دوسرے معدنیات سے بنائے ہوئے پتھروں کے علاوہ سورج، چاند اور ستاروں کی بھی عبادت کرتے تھے، جبکہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ان کی حقیقت کھول دی۔ ان کے طلوع اور غروب اور آنے جانے کا نظام دیکھ کر آپ کو یقین آ گیا کہ ان کے پیچھے کوئی طاقتور ہستی ہے جو ان کے پورے نظام کو کنٹرول کر رہی ہے۔ اپنے اس یقین اور عقیدہ توحید کے اظہار کے لیے آپ نے وہ انداز اختیار کیا جو عام طور پر مخالف کو قائل کرنے کے لیے اختیار کیا جاتا ہے۔ فلما جن علیہ اللیل رأى کوکبا قال هذا ربی، پھر آپ نے دوسری مرتبہ فرمایا فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربی، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربی هذا اکبر۔ پہلے آپ نے ایک بڑے ستارے کو چمکتا ہوا دیکھا، پھر چاند جس کی روشنی ستارے سے بھی زیادہ تھی، اور پھر آخر میں سورج کو جس کی روشنی دکھائی دینے جانے والے ستاروں میں سب سے زیادہ ہے، اور تینوں بار آپ نے فرمایا تمہارے عقیدے اور نظریے کے مطابق یہی میرا اور تمہارا رب ہے۔ پھر جب تینوں یعنی ستارے، چاند اور سورج اپنی اپنی باری میں غروب ہو گئے تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میں ایسی چیزوں کو معبود نہیں مانتا جو اپنا وجود برقرار نہیں رکھ سکتے۔ رب تو وہ ہے کہ جس کے وجود کو فنا نہیں، جو ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گا، یہ کیسے رب ہو سکتے ہیں؟
اور کہنے لگے اگر مجھے میرا رب ہدایت نہ دیتا تو میں بھی گمراہوں میں سے ہو جاتا۔ اس میں گویا تعریض تھی کہ میری قوم گمراہ ہے، اور آخر میں تو آپ نے اپنا عقیدہ واضح طور پر بیان فرما دیا اور اپنے قوم کے شرک اور بت پرستی سے برات کا اعلان فرما دیا۔ گویا آپ نے پہلے جو کچھ فرمایا تھا وہ اعلان حق کی تمہید۔ آپ نے فرمایا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں نے تو پوری طرح یکسو ہو کر اپنا رخ اس ذات کی طرف کر لیا ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ آپ نے فرمایا میں نے اپنا رخ اللہ کی طرف میں پھیر چکا ہوں، اور میری عبادت اور توحید صرف اللہ کے لیے۔ وحاجہ قوم، اور ابراہیم علیہ السلام سے ان کی قوم نے جھگڑا شروع کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کیا تم اللہ کے معاملے میں مجھ سے جھگڑتے ہو، حالانکہ اس نے میری رہنمائی فرمائی۔ جنہیں تم اللہ کے شریک ٹھہراتے ہو میں ان سے نہیں ڈرتا، ہاں اگر میرا رب ہی کوئی فیصلہ فرما لے تو وہ ہو کر رہے گا۔ میرے رب کا علم ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے، کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ اور میں تمہارے شریکوں سے کیوں ڈروں جبکہ تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہوئے نہیں ڈرتے، حالانکہ اس پر اللہ نے کوئی دلیل بھی نہیں اتاری۔ اگر تم کچھ علم رکھتے ہو تو بتاؤ ہم دونوں جماعتوں میں سے کون سی جماعت امن اور سلامتی کی زیادہ حقدار ہے؟ وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں انہوں نے اپنے ایمان کو شرک سے آلودہ نہیں کیا، ان کے لیے امن ہے، وہی راہ راست پر ہے۔ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِ، اللہ فرماتے ہیں یہ ہماری دلیل تھی جو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ان کے قوم کے مقابلے میں دی تھی۔ نرفع درجات من نشاء، اللہ کا ارشاد ہے علم اور حکمت اور ایمان اور عمل کے اعتبار سے ہم جسے چاہتے ہیں بلندی عطا فرما دیتے ہیں۔ بعض فضائل و کمالات وہ ہوتے ہیں جن میں بندے کا کوئی اختیار نہیں ہوتا، اور بعض کسبی ہوتے ہیں لیکن ان کی توفیق بھی اللہ ہی کی طرف سے دی جاتی ہے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ اسحاق وَيَعْقُوب، اور اللہ کا ارشاد ہے کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق اور یعقوب جیسے اولاد عطا کی، دونوں نبی تھے۔ ہم نے سب کو ہدایت دی، اور اس سے پہلے ہم نے نوح علیہ السلام کو ہدایت دی اور ان کی اولاد میں وداؤد وسلیمان وایوب ویوسف وموسیٰ وہارون، ان سب کو ہدایت دی۔ وزکریا ویحییٰ وعیسیٰ والیاس، یہ سب راہ راست پر تھے۔ اسی طرح اللہ نے ذکر کیا واسماعیل والیسع ویونس ولوطا، ان کو راہ ہدایت پر جمع رہنے کی توفیق دی، اور ہم نے ان سب کو ساری دنیا والوں پر فضیلت عطا کی، کیونکہ یہ سب انبیاء اکرام علیہم السلام اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے پیغمبر تھے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے محض عقیدہ توحید کے خاطر اپنی قوم سے علیحدگی اختیار کر لی اور اپنے آبائی وطن سے ہجرت فرما کر ایسی جگہ چلے گئے جہاں آزادی سے اللہ کی عبادت کر سکے، تو اللہ تعالیٰ نے اس مشرک قوم کے بدلے انہیں نیک اولاد عطا کی۔ ان کی نسلوں میں انبیاء اکرام علیہ السلام آئے ہیں، جسے دیکھ کر ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو اور ان کے دل کو سکون اللہ فرماتے ہیں ملے۔ اس ابراہیم علیہ السلام کے بعد انبیاء کا سلسلہ جو بھی ہے وہ ابراہیم علیہ السلام سے ہی تعلق رکھتا ہے۔ آپ کی نسل سے ہی آگے سلسلہ انبیاء کا چلا ہے، چاہے بنی اسرائیل میں ہو اور چاہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بنی اسماعیل میں سے آئے، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد۔ یہ انبیاء اکرام علیہم السلام جن کا ذکر اللہ نے یہاں کیا، جنہیں اللہ نے کتاب اور حکمت اور نبوت عطا فرمائی تھی، یہی لوگ کامل ہدایت پر تھے۔ گویا جس نے انبیاء کے نقش و قدم پر اپنی زندگی گزاری وہ کامیاب ہے۔ اب چونکہ انبیاء کا سلسلہ ختم ہو چکا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، لا نبی بعدی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، تو اب قیامت تک کے لیے آپ کی نبوت اور رسالت ہے، اور جو آپ کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی گزارے گا تو گویا وہ کامیاب ہوگا۔ اور تمام انبیاء اکرام علیہم السلام کی یہی دعوت رہی ہے کہ توحید کی طرف بلاتے تھے، اللہ کی عبادت کی طرف بلاتے تھے، اور شرک سے، بدعات، رسومات سے بیزاری کا اعلان کرتے تھے۔ یہی تعلیم ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
دی ہے، ہمیں بھی اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، اپنے آپ کو شرک، بدعات اور رسومات سے محفوظ رکھنا چاہیے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، کامل طور پر قرآنی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔